السلام علیکم۔ کیا تہجد کو تراویح بھی کہتے ہیں؟ تہجد کی نماز کا بیان۔ یہ تہجد کو قیام اللیل اور تراویح بھی کہتے ہیں۔ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد اور غیر رمضان میں رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ایک یا دو رات آپ تہجد کے لیے بیماری کی وجہ سے نہ اٹھ سکے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اعمال کو چھوڑ دیتے اگرچہ آپ کو اس کا کرنا پسند ہوتا، کیونکہ آپ کو یہ ڈر رہتا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو کرنے لگیں پھر وہ ان پر فرض ہو جائے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نفل نماز ہمیشہ نہیں پڑھی اور میں اس کو پڑھا کرتی ہوں۔ وضاحت: اسی ڈر کی وجہ سے آپ نے رمضان میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ہمیشہ پورے مہینے نہیں پڑھائی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ جب آپ سے اس بارے میں کہا جاتا تو آپ فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت مسروق نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا؟ آپ نے جواب دیا، جس پر ہمیشگی کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی نیک کام ہو اور چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے معلوم کیا کہ آپ رات میں تہجد کے لیے کب کھڑے ہوتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب مرغ کی آواز سنتے۔ وضاحت: مرغ رات کے آخری حصے میں بانگ دیتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے۔ آپ کے یہاں ایک مرغا تھا، مرغ کی آواز سن کر یہ دعا پڑھنی مسنون ہے: اللہم انی اسألک من فضلک۔ ترجمہ: الہی، میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ فتح الباری۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں تراویح اور تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی۔ پھر دوسری رات بھی آپ نے نماز پڑھی اور مقتدی بہت ہو گئے۔ پھر تیسری رات کو وہ بھی جمع ہوئے مگر آپ نہیں آئے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، میں نے تمہارا عمل دیکھا اور مجھے تمہارے پاس آنے سے کسی چیز نے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ نے فرمایا، 2 رکعت کر کے، اور جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت پڑھ کر سب کو طاق 2 میں نہ بٹنے والی کر لو۔ وضاحت: وتر پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یہاں تک کہ آپ سفر میں بھی وتر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کبھی 7، کبھی 9، کبھی 11 رکعتیں پڑھتے، فجر کی سنتوں کے علاوہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند اور برکت والا ہر رات اس وقت دنیا والے آسمان پر تشریف لاتا ہے جب دنیا کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں ہوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں۔ وضاحت: آپ بھی اس وقت دعائیں کریں، آمین۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیسے نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ شروع رات میں سوتے تھے اور آخر رات میں جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے بستر پر آ جاتے اور جب مؤذن اذان دیتا تو جلدی سے اٹھ کھڑے ہوتے۔ اگر آپ کو نہانے کی ضرورت ہوتی تو غسل کرتے، ورنہ وضو کر کے
باہر تشریف لے جاتے۔ وضاحت: آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اگر طلب و رچی ہوتی تو اپنی کسی بیوی محترمہ کے پاس تشریف لے جاتے۔ حکیموں کے نزدیک بھی صحبت کے لیے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہے اور سنت بھی ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بلال، مجھے بتاؤ کہ تم نے اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ امید کا کام کون سا نیک کام کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، میں نے تو اپنے خیال میں اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ رات ہو یا دن، میں نے جب بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہا جتنی میرے مقدر میں لکھی تھی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ لائک، شیئر اینڈ کامنٹ۔